کیوں آپ کو وی پی این کو پہلے غیر شرعی قرار دینا پڑا یا اس معاملے میں اسلامی نقطہ نظر سے ہدایات دینی پڑی؟ کیا کوئی شکایت آئی تھی آپ کے پاس جس پہ آپ نے یہ اقدام اٹھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم وی پی این کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ وی پی این کے حوالے سے جو میری گفتگو ہے اسے کانٹیکسٹ کے بغیر آگے پھیلا دیا گیا، اور وی پی این کے حوالے سے جو باتیں میں نے نہیں کہی انہیں میرے سے منسوخ کیا گیا. لیکن میرے سے علامہ منسوخ وہ کیا جو گیا. ایک پریس ریلیز آیا اس میں تو جو لکھا ہوا تھا وہ اسی آپ کی ایسوسیٹ کر کے آپ سے کہا گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے پریس ریلیز آیا اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں تھی یا اس میں کانٹیکسٹ کے بغیر رکھی گئی چیزیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وی پی این کے حوالے سے جو چینلز اور مختلف میڈیا ہاؤسز کی طرف سے خبر بنائی گئی، جاری کی گئی، وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں جاری کی گئی جس کانٹیکسٹ کے اندر وہ خبر جاری کی گئی تھی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کو حرام قرار دیا. ایسی کہیں پر بھی کوئی بات نہیں. دوسرا یہ کہا گیا کہ وی پی این غیر شرعی ہے. وی پی این کے غیر شرعی ہونے کی کہیں پہ کوئی بات نہیں کی گئی. ہاں، تیسری بات ہے کہ وی پی این کے استعمال کے حوالے سے ایک بات کہی گئی کہ اس کا استعمال غیر شرعی ہے، اور آگے ان وجوہات کا بیان کیا جن وجوہات کی بنیاد پہ اس کے استعمال کے غیر شرعی پہلو کو سامنے رکھا گیا. تو علامہ فائنل اصل سٹیٹمنٹ خبر کیا یہ ہے تھی. کونسل کی؟ جی فائنل سٹیٹمنٹ اگر آپ ہمیں شیئر کر سکیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے جو کہ آپ کے خیال میں میڈیا نے مس کوٹ کیا. جی، بنیادی طور پر میرا جمعے کا خطبہ ہر جمعے کو ریلیز کیا جاتا ہے اور وہ اخبارات میں پہلے دن چھپتا ہے. اس جمعے کے خطبے کے اندر میں نے سوشل میڈیا کے جو بیڈ امپیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بات کی. اس کے بعد پھر ایک آدمی نے سوال کیا تھا کہ جی وی پی این کے اوپر یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ یہ بتائیے کہ وی پی این کا استعمال ان ایکٹیویٹیز میں شرعی ہوگا یا غیر شرعی ہوگا. اور وہ جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ 4 چیزیں بنیادی طور پہ بیان کی گئی تھیں. نمبر 1، توہین مذاہب کے مختلف واقعات میں اس بات کو دیکھا گیا کہ اپنی آئیڈینٹی اور لوکیشن اور آئی پی ایڈریس کو چھپانے کے لیے وی پی این کا استعمال کیا گیا. اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائبر کرائمز کے حوالے سے کم و بیش 450 سے زیادہ مختلف کیسز یا نامزد ملزمان جیلوں کے اندر ناموس رسالت کے حوالے سے ہونے والے مقدمات کو فیس کر رہے ہیں، جو کہ سائبر کرائم گروپس کی طرف سے باقاعدہ طور پہ انیشیٹ کیے گئے. اس کے بعد یہ چیز بھی سامنے آئی اور اسے تو خود پی ٹی اے کے چیئرمین نے پچھلے دن میں بیان بھی کیا کہ لاسٹ سنڈے کو پاکستان میں کم و بیش 2 کروڑ سے زیادہ دفعہ ہٹ کیا گیا ہے پورنوگرافک سائٹس کو وی پی این کے ذریعے. تیسری چیز، وی پی این کو دہشت گردی اور دیگر ملکی سالمیت کے خلاف استعمال کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کریکٹر اسیسینیشن میں جو وی پی این کا استعمال کرنے والا بندہ ہے وہ اس سے اپنی آئیڈینٹی کو لیکن علامہ اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کے کرنے کا کام تھا؟ نظریاتی کونسل سے کیا حکومت نے اوپینین مانگی تھی اس معاملے میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جورسڈکشن میں آتا تھا اس پہ کہنا؟ جی، آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں. ہم اب جاتے ہیں پیچھے 28 مارچ 2023 کو. 28 مارچ 2023 کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن جاری ہوئی وزارت مذہبی امور کو کہ وزارت مذہبی امور ایک ورکنگ گروپ تیار کرے جو کہ وزارت اطلاعات، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی اور سائبر کرائم FIA اور اسی طریقے سے جو تھنک ٹینکس ہیں ان پر مشتمل ہے، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی شامل کیا گیا. اس موقع پر اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس سلسلے کی دوسری مشاورت اسلامی نظریاتی کونسل میں 30 مئی 2023 کو منعقد کی، اور اس کے نتیجے میں کچھ تجاویز اور کچھ سفارشات سامنے لائی گئی جو کہ پرٹیکولرلی توہین رسالت اور توہین مذہب کے مختلف مواد جو کہ
نیٹ کے اوپر اویلیبل تھے، ان کے حوالے سے اس کو ختم کرنے کے لیے تجاویز کو پیش کیا گیا، اور بعد ازاں تو یہ تجاویز آپ کہہ رہے ہیں کہ مانگی گئی تھیں اس سے پہلے نظریاتی کونسل سے. بہت شکریہ علامہ آپ کا اپنا موقف ہمیں دینے کا اور اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا.